معزز سامعین السلام علیکم، میں ہوں آپ کی صداکار نائلہ منیر۔ آج جو کتاب آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہی ہوں اس کا عنوان ہے نایاب ہیں ہم۔ اس کی مصنفہ ہیں حمیدہ اختر حسین رائے پوری۔ یہ کتاب مکتبہ دانیال کے تحت 2023 میں تیسری بار شائع ہوئی۔ یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ آمنہ ابراہیم۔ آج صبح بھائی مشفق خواجہ فون کر کے فرماتے ہیں کاغذ اور قلم اٹھائیں اور ایک کہانی میرے لیے لکھ دیں اور بس ابھی شروع کر دیں۔ کون سی کہانی؟ آپ نے کبھی باتوں باتوں میں خاتون آمنہ ابراہیم کا قصہ سنایا تھا۔ اچھا، وہ میری دوست، میری بہن، جس کو ہم سبھی نے ہمیشہ سر اٹھا کر اور نظریں اونچی کر کے دیکھا ہے۔ آپ کی اس فرمائش کا شکریہ۔ یہ عظیم ہستی یقیناً اس قابل ہیں کہ ان کی رنگا رنگ شخصیت کی لفظوں سے تصویر بنا کر دکھاؤں، مگر ہے یہ بڑا مشکل کام کہ آمنہ کی بڑائی، حوصلہ، بہادری، خودداری، سچائی، بے باکی، راست روی، ایمان کی پختگی، دور بینی، انسانیت، ایثار، نرم روی اور ساتھ ہی مقصد کو حاصل کرنے پر ایمان واسق، علم و ادب پر عبور حاصل، سوجھ بوجھ کے ساتھ فطرت میں ایسا تجسس کہ ہر طور اپنے کو باخبر رکھنے کے جتن، اپنے ماضی پر نازاں اور حال کی ناسازگاری سے قطعی دل برداشتہ نہ ہونا، بلکہ اس آزمائشی دور سے گزر کر ہی روشن مستقبل حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو شخصیت ایسے رنگا رنگ کردار کی مالک ہو، اس کی لفظوں سے تصویر بنانا ہے مشکل۔ ساتھ ہی یہ ڈر کہ اس کہانی کو پڑھ کر آمنہ کو طیش اگر آ گیا تو امریکہ سے جہاز پکڑ دندناتی ہوئی داخل ہو کر جانے کیا کیا کہیں کہ واہ حمیدہ باجی، کوئی اپنوں کو یوں چوراہے پر کھڑا کر دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دسمبر 1959 کو کراچی میں سب سے پہلی اور سب سے بڑی نمائش قائد اعظم کے مزار کے ساتھ کھلے میدان میں لگائی گئی۔ پہلے دن تو ہر نمائش پر رش بہت ہی زیادہ ہوتا ہے، اس لیے دھکم پیل بھی خوب ہوتی ہے۔ سوچا کہ آج لڑکوں کو نہ لے جائیں گے، پہلے خود اطمینان سے دیکھ تو آئیں۔ میری عزیز ترین دوست امینہ بیگم، ڈاکٹر عبداللطیف مغرب کے وقت اپنی موٹر پر آئیں، مجھے لے کر نمائش دیکھنے چلیں۔ میں نے رستے میں ان سے کہا، امینہ، خدا کے لیے اپنی یک کالی نقاب اور کوٹ اتار کر چادر اوڑھ لو، ہم دونوں اکیلے ہیں، کوئی مرد ساتھ نہیں۔ تمہارے اس انداز کی نقاب کے کارن لوگ باغ پیچھے پیچھے چل پڑیں گے۔ آخر تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتا کہ تم یہ قادیانی خواتین جس بانک پن اور نرالے انداز سے حباب جیسی کالی نقاب کو ٹھوڑی پر سے کھینچ کر ہاتھ سے پکڑتی ہو، اسے پردہ خاک ہوتا ہے، بلکہ بے پردگی کے سامان زیادہ ہوتے ہیں۔ بلا وجہ لوگ متوجہ ہونے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ رنگت اتنی صاف شفاف، یہ بڑی بڑی آنکھیں، اتار دو نا یہ برقع اور اوڑھ لو اپنی شال۔ امینہ نے اپنا مخصوص زوردار قہقہ لگایا، لگا جیسے گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ میں جل کر کباب ہو گئی۔ ٹھہر جاؤ، اگر آج تم کو اکیلا چھوڑ کر خود ادھر ادھر نہ چل دوں تو میرا نام بدل دینا۔ موٹر نمائش کے پھاٹک پر آ کر رک گئی۔ ڈرائیور کو ہدایت کی کہ موٹر پارک کر کے گیٹ کے پاس آ کر کھڑا رہے۔ ہم دونوں باتیں کرتے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے چل رہے تھے۔ سوچا کہ پہلے صرف گھوم پھر لیں، بعد میں کسی اسٹال پر رک کر کچھ خرید لیں گے۔ نمائش کے درمیان میں پہنچے تھے کہ ہمارے پاس سے کوئی خاتون ملگجی سی سفید سوتی ساڑی پہنے، بڑا سا جوڑا باندھے، کس کر ساری کا پلو سر پر لیے، گود میں 8 ماہ کی بچی اور ساتھ میں 5 سال کے لگ بھگ گورے چٹے لڑکے کی انگلی پکڑے گزری۔ چند قدم آگے بڑھ کر پلٹی اور ہم سے مخاطب ہو کر پوچھتی ہیں، کیا آپ بتا سکتی ہیں یہاں مائکروفون کس طرف لگا ہوا ہے؟ ان کو سامنے سے دیکھ کر ہم دونوں ششدر سے ہو گئے۔ بے حد سرخ و سفید رنگ، چہرے کی جلد پر جیسے کچھ ابرق کی سی چمک، بڑی بڑی آنکھیں، چوڑی پیشانی، پتلی کمان جیسی بھویں، ستواں ناک، گلابی ہونٹ، دانت موتی کی لڑی طرح چمکتے ہوئے، قد خوبی لمبا، جسم عین مناسب، ایک عجیب قسم کا تناؤ، گردن پتلی لمبی، بچی کی پیٹھ پر رکھا ہوا ہاتھ جس کی لمبی انگلیاں اور خالی کلائی بغیر کسی چوڑی کی، لامحالہ دوسرا ہاتھ جو لڑکے کی انگلی پکڑے تھا اس پر بھی نظر پڑی۔
سے ڈول کلائی بغیر چوڑی کے دیکھ کر ہم دونوں کو یہ خیال ہوا کہ شاید یہ بیوہ ہیں۔ 1 منٹ یوں گزرا کہ وہ ہم کو اور ہم ان کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظروں میں کچھ عجلت اور بیزاری سی محسوس کرتے ہوئے امینا نے پوچھا، کیوں، آپ کا کوئی بچہ تو گم نہیں ہو گیا کہ مائک پر اعلان کروائیں گی؟ بڑا کٹا ہوا سا جواب ملا، جی نہیں، مجھے اقبال کی ایک نظم جو قوم کے نوجوانوں کے نام ہے وہ پڑھنا ہے۔ میں نے دور الٹے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا کہ وہ دیکھیے، ادھر ایک چھوٹے سے پلیٹ فارم پر مائک لگا ہوا ہے۔ شکریہ، یہ کہہ کر تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی اس طرف کو بڑھ گئی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور غیر ارادی طور پر ان خاتون کے پیچھے چل پڑے۔ ساتھ ہی اس بات پر دل میں حیران بھی ہوئے کہ اتنا سا لڑکا ماں کے تیز قدموں کے ساتھ کس تیزی سے اپنے ننھے قدم اٹھا کر تنا ہوا چلا جا رہا ہے۔ وہ چھوٹے سے پلیٹ فارم پر چڑھ کر اقبال کی اس نظم کو سریلی آواز میں بڑے جذبے کے ساتھ پڑھ رہی تھی۔ جہاں تک ان کی آواز جا رہی تھی یکلق خاموشی چھا گئی۔ جھپاک سے نیچے اتری، بغیر ادھر ادھر دیکھے آگے کو نظریں اٹھائے اسی انداز میں گیٹ کی طرف روانہ ہو گئی۔ ہم دونوں کچھ فاصلے سے ان کے پیچھے چل پڑے۔ آدھے رستے پر آ کر میں نے پوچھا، کیا واپس جا رہی ہیں؟ جی ہاں۔ امینا، آپ کو کہاں جانا ہے؟ جہاں رہتی ہوں۔ کس جگہ؟ آپ کو اس سے مطلب؟ یہ سوچ کر پوچھ لیا کہ سردی بہت ہو رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس رش میں ٹیکسی رکشہ نہ ملے تو ہم آپ کو گھر تک موٹر میں چھوڑ آئیں۔ ایک دم پلٹ کر ناگواری سے دیکھ کر بولی، میں جس طور آئی تھی ویسی ہی چلی جاؤں گی، شکریہ۔ چال میں اور تیزی آ گئی۔ نمائش کا گیٹ آ گیا جس سے وہ باہر نکلی۔ وہ گیٹ کے باہر اور ہم ذرا اندر کی طرف۔ ڈرائیور ہم کو دیکھ کر موٹر لینے چلا گیا۔ کافی دیر تک وہ ہر خالی رکشے کو آواز دیکھ کر روکا کی کوئی نہ کوئی لپک کر اس میں بیٹھ روانہ ہو جاتا۔ آخر کو ایک رکشہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ بچوں کو لے کر اسی میں بیٹھنے میں ان کو چند منٹ لگ گئے۔ ہم دونوں موٹر میں بیٹھ گئے۔ ڈرائیور سے امینا نے کہا، فیاض، اس رکشے کے پیچھے پیچھے موٹر لے چلنا، دیکھیں گے صاحبہ کہاں رہتی ہیں۔ پیر الہی بخش کالونی وہ جا رہی تھی اور کچھ فاصلے پر ہماری موٹر آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ ایک گھر پر رکشہ رکا، وہ وہاں اتر گئی۔ گھر کا نمبر اندھیرے میں دکھائی نہ دیا۔ ڈرائیور نے موٹر دور رکی ہوئی تھی، اس کو جب گھمایا تو موٹر کی تیز روشنی میں ہم کو نمبر 732 نظر آ گیا۔ پیر الہی بخش کالونی سب سے پہلی کالونی تھی جو حکومت پاکستان نے اپنے کلرکوں اور چھوٹے افسروں کے لیے مفت زمین دے کر مکانات بنوا کر قسطوں پر قیمت لے کر دے دی تھی۔ شاید 2000 کے لگ بھگ مکان قطار در قطار ملے ہوئے بنائے گئے تھے۔ ایک مکان کی کل قیمت 3000 لی گئی تھی۔ دوسرے دن ڈاکٹر صاحب اپنے مطب اور اختر دفتر چلے گئے تو امینا بندر روڈ کے فلیٹ سے نیپیر بیرک میرے گھر آئیں اور کہا، چلتی ہو ان نمائش والی صاحبہ کے گھر؟ میں فوراً ہی ان کے ساتھ موٹر میں آ بیٹھی۔ وہ صاحبہ ہم دونوں کے دماغ پر رات بھر چھائی رہی تھیں۔ ایک شوق تھا کہ ان سے کچھ راہ و رسم پیدا کر لیں، ان کے حالات سے واقفیت ہو۔ ڈاکٹر عبداللطیف مشہور ٹی بی کے ماہر ڈاکٹر تھے۔ دہلی میں تو وہ ایکس رے والے ڈاکٹر کے نام سے مشہور تھے۔ کچھ لوگوں کو گمان تھا کہ ان کی آنکھوں میں ایکس رے مشین فٹ ہے۔ با کمال ڈاکٹر اور بہترین انسان تھے۔ فیس بہت تگڑی لیتے، مگر ساتھ ہی ایک یہ بھی وصف تھا کہ جانے کیوں کر ان کو مریض کی مالی حالت کا اندازہ ہو جاتا۔ کسی سے فیس لینے سے انکار، ایکس رے اور ٹیسٹ سب مفت، اور اگر ایسے مریض نے ضد کی کہ وہ فیس لے لیں تو ڈانٹ کر اس کو چلتا کرتے۔ جو بھی ایک بار ان سے مل لیتا وہ ہمیشہ کے لیے ان کا ہو رہتا۔ خاصی دیر سے شادی کی۔ امینا اور ان کی عمر میں پورے 22 سال کا فرق تھا۔ سر ظفر اللہ خان جو ہمارے سب سے پہلے وزیر خارجہ بنے، ڈاکٹر صاحب کے عزیز دوست تھے۔ خود وہ قادیانی تھے۔ جانے کیسے ڈاکٹر صاحب کو پٹا لیا کہ اگر وہ جھوٹ موٹ کو وقتی طور پر قادیانی بن جائیں تو اس وقت میاں محمود قادیانی جماعت کے سربراہ تھے، ان کی سالی امینا بہت خوبصورت پڑھی لکھی لڑکی ہے، اس سے شادی کرا دیں گے۔ ڈاکٹر لطیف راضی ہو گئے۔ بارات قادیان گئی، شادی ہو گئی۔ 16 سال کی امینا، جس نے کبھی گھر کی چار دیواری سے قدم باہر نہ رکھا تھا، کسی اسکول میں پڑھا نہ تھا، گھر پر مولوی صاحب پڑھاتے، اتالیق کے طور پر ایک ملانی بھی تھیں، سلائی وغیرہ سکھاتی۔ قادیانی لڑکیوں کی خاص طور پر ایک نرالے انداز میں تربیت کی جاتی۔ سجاوٹ بناوٹ کے طور طریق یوں تھے
کہ جسم پر مالش عطر سے کی جاتی، بالوں کو طرح طرح کی جڑی بوٹیوں سے دھویا جاتا، آنکھوں میں دمبالے دار کاجل لگتے، تنگ پاجامے، لمبے دوپٹے، خوب گوٹے ٹھپے لگے، روز مرہ زیب تن کیے جاتے، لڑکیوں کی نشست و برخاست سجل اور لب و لہجے میں بانک پن، چٹک مٹک، اپنی طرف متوجہ کرنے کے ڈھنگ ان کی رگ رگ میں جانے کیسے اتار دیے جاتے۔ اس وقت پنجاب بھر میں کہیں تنگ پاجامے کا رواج نہ تھا اور نہ ہی گھروں میں بامحاورہ اردو بولی جاتی تھی، مگر قادیان شاہد واحد مقام تھا جہاں کی خواتین کے لباس بھی دہلی کے شاہی خاندانوں کے سے تھے، بڑا شائستہ مذاق، نفاست اور اداؤں کے ساتھ نازک مزاجی۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ قادیانی سربراہ میاں محمود کے گھرانے میں دہلی سے خواجہ حسن نظامی صاحب کی ایک بہن بیاہ کر آ گئی تھیں۔ ان کے زیر اثر یہ چھوٹا سا مقام، چھوٹی سی تنظیم، اس پر دہلی کی چھاپ بہت گہری پڑ گئی۔ چلوں عطر کا استعمال، لمبی لمبی چوٹیوں میں مباف، ڈھیروں زیورات اور ریشمی کپڑے گوٹے لچکے ٹکے ہوئے، لڑکیوں اور خواتین کی غذاؤں پر خاص نظر رہتی کہ رنگ و روپ میں نکھار پیدا ہو، جسم کی نگہداشت پر بڑا زور رہتا، مجال ہے کہ وزن بڑھ جائے۔ مجھے تو وہاں کی ساری ہی لڑکیاں ایک جیسی لگتی، خوب گوری، لمبی، دبلی پتلی، گڑیا کی طرح سجی سجائی، اور قادیانی مرد دبے لچے سے بیویوں کے آگے جی سرکار جی حضور کرتے نظر آتے۔ ڈاکٹر لطیف نے تو یہ سمجھا تھا کہ ایک 16 سالہ پردے کی رہی، گھر کی پڑھی لکھی، سیدھی سادی دبی لچی سی ہوگی، ان کی اشاروں پر چلے گی۔ شاید وہ یہ تصور ہی نہ کر سکتے ہوں گے کہ خود تاحیات اس چھمک چھلو سی لڑکی کے آگے یوں بے بس ہو جائیں گے اور برسہ برس سے جو زندگی گزار رہے تھے وہ یکسر بدل جائے گی۔ گھر جو ان کے نٹھلے دوستوں سے بھرا رہتا تھا وہ اپنا اپنا رستہ پکڑیں گے، ان کی کمائی کا ہزارہ روپیہ جو محض دوستوں رشتہ داروں کا حق سمجھتے تھے، وہ فیس کی پائی پائی ہر رات مطب سے واپس آتے ہی اپنی ترہے دار کمسن بیگم کے قدموں کے آگے ڈالنے پر ہر بار ان کی زبان سے بڑی ادا کے ساتھ یہ جملہ سنا کریں گے، دیکھیے ڈاکٹر صاحب، یہ گندے گندے اپنے مریضوں کی مٹھیوں والے نوٹ میرے پاس نہ ڈالا کریں۔ ڈاکٹر لطیف ساری عمر ایسا کرنے سے باز نہ آئے اور امینہ ساری عمر ان نوٹوں سے گھن کھا کر بدک کر پیچھے پرے ہٹ کر اپنی ملانی بی سے کہا کرتی، مغلانی بی بی جلدی سے ان کو اٹھا کر الماری کے خانے میں ڈال دیجیے۔ وہ مسکرا پڑتے اور یہ ایک اونچا سا قہقہا مار کر کہتی، توبہ ہے، آپ تو ان نوٹوں کو اس پھرتی سے نکال کر جیبیں خالی کرتے ہیں جیسے سانپ بچھو سے کوئی ڈرے۔ ڈاکٹر لطیف خود تو خیر ہر منٹ ہر پل بیوی کی ناز برداریاں کرتے ہی تھے، ساتھ ہی ہر رشتہ دار دوست احباب سے بھی ان کے آگے سرنگوں رہنے کی توقع کرتے۔ کیا مجال جو کوئی بھی ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات کرے، ورنہ تو ڈاکٹر صاحب جیسے مخلص دوستوں کھونا بیٹھے گا۔ یوں امینہ بیگم جانتی ہی نہ تھیں کہ کوئی ان کو جھڑک بھی سکتا ہے، کوئی ان کی صحبت سے بدک بھی سکتا ہے، کوئی ان کو نہ بھی کر سکتا ہے۔ جب واسطہ آمنہ ابراہیم سے پڑا کہ وہ پل بھر کو ان کی صحبت اور قربت برداشت کرنے کا نہ وقت رکھتی ہیں نہ خواہش، آمنہ کی نظر میں ہم بڑے فضول سے کسی اور دنیا کے بیکار قسم کے لوگ تھے۔ امینہ کی حاضر جوابی، موقع شناسی، زندہ دلی اور خوش مزاجی ساری کی ساری آمنہ ابراہیم کے سامنے دری رہ گئی۔ بے بس سی خاموش ہو کر ان کی طرف اپنی بڑی بڑی دمبالے دار کاجل لگی آنکھوں سے ٹک ٹک دیکھ کر حیران سی رہ گئی۔ ہاں تو ہم دونوں صبح 11 بجے 732 نمبر پیر الہی بخش کالونی پہنچے۔ کمرے کا دروازہ جو فٹ پاتھ پر کھلتا تھا کیونکہ سامنے کے رخ پر کوئی برآمدہ نہ تھا، اس پر چک لٹک رہی تھی، اس کو اٹھا کر ہم دونوں کمرے میں بغیر کچھ پوچھے داخل ہو گئے۔ پتلا سا لمبا کمرہ، ایک طرف بان کی کھاٹ تھی جس کا بستر لپٹا ہوا تھا، بیچ پلنگ پر گدا پڑا تھا جس پر گوری سی گدبودی سی جسم کی لڑکی لیٹی انگوٹھا چوس رہی تھی۔ پلنگ کے پاس رنگا رنگ پتنگ کے کاغذ، تیلیاں اور گوند کا ڈبہ، پاس ایک 4 یا 5 سال کا لڑکا بیٹھا تیلیوں کو ناپ ناپ کر الگ رکھ رہا تھا۔ قریبی زمین پر آمنہ پھسکڑا مارے بیٹھی ہوئی ہاتھ میں قینچی پکڑے رنگین کاغذ کاٹ رہی تھی۔ ہم دونوں کو نظر اٹھا کر دیکھا، ہم نے السلام علیکم کہا، جواب دے کر فوراً سر جھکا کر بڑے انعماق سے کاغذ کاٹ کر زکریا سے کہا، ادھر رکھتے جاؤ، اڑنے نہ پائے، وہ پتھر اس پر رکھ دو۔ ہم دونوں چپ چاپ کھڑے ہیں۔ وہ ہم سے جب مخاطب ہی نہ ہوئی تو امینہ نے کہا، آپ ہم سے بیٹھنے کو نہ کہیں گی؟ کس لیے؟ ہم آپ سے ملنے آئے ہیں۔
مگر کیوں؟ ہمارا دل چاہا۔ دیکھیے میرے پاس فالتو وقت نہیں، اور آپ کے پاس وقت کاٹنے کو دل بستگی کے لیے سامان چاہیے۔ چاہیے کہیں بیٹھ کر تاش پتے کھیلیے یا کہیں کافی پارٹی میں شرکت کریں۔ آپ کی دنیا اور ہے، میری دنیا اور۔ لانا زکریا گوند کا ڈبہ اور 4 چھوٹی تیلیاں سر جھکائے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ منٹ بھر جھک کر لیٹی ہوئی بچی کے چکنے چکنے صاف سے کلے کو تھپ تھپایا۔ برابر کے کمرے کے دروازے پر چیخ لٹک رہی تھی۔ کھانسی کی آواز آئی، پھر تھوکنے کی آواز۔ کیا اس کمرے میں کوئی بیمار لیٹا ہے؟ تندرستی اور بیماری ہر گھر میں ہوتی ہے، مگر آپ کو اس سے کیا مطلب؟ سر اونچا کر کے ناگوارہ انداز سے ہم کو دیکھا، پھر کھانسی کی آواز آئی جو دھچکے لے رہی تھی۔ امینہ نے کہا، ایسا لگتا ہے ٹی بی کا مریض ہے۔ ایک دم کھڑی ہو گئی، چہرہ سرخ پڑ گیا، ماتھے پر بل نمودار ہوا اور آنکھوں سے بےساری۔ مہربانی سے آپ دونوں تشریف لے جائیں۔ کسی کے گھر میں بے اجازت اول تو داخل نہیں ہوا کرتے، اور پھر کسی کے نجی معاملات میں دخل اندازی کرنا بڑی نازیبا بات ہے۔ میرا ایک ایک منٹ قیمتی ہے۔ خدا حافظ۔ اب لامحالہ ہم دونوں باہر آ گئے۔ ہم دونوں پر اس ملاقات اور ہستی کا کچھ عجیب سا اثر ہوا۔ تھوڑی دیر بعد امینہ بولیں، وہ صاحب جو کھانس رہے تھے ان کو 3 درجے کی تپیدق ہے۔ اچھا، تو تم اب ڈاکٹر بھی بن گئی ہو؟ پھر کون سی دوا تجویز کرتی ہو؟ چلو پہلے مطب چلیں، ڈاکٹر صاحب کو بتاؤں گی، دیکھ لینا وہ سن کر یہی کہیں گے۔ ضرور وہ شام کو خود آ کر دیکھ بھی لیں گے۔ بھائی ضرور دیکھیں گے کہ ان کی بیگم صاحبہ اس قدر دلچسپی لے رہی ہیں، لیکن اگر یہ بتا دے کہ تم کو اتنی جھڑکیاں پڑی ہیں تو وہ ایک ہاتھ میں دوا دوسرے ہاتھ میں ڈنڈا لے کر پہنچیں گے۔ حمیدہ بڑا غضب ہوا، ان بیگم کا تو نام بھی نہ پوچھا۔ بھائی میں نے تو ایسی شخصیت کی دبنگ کوئی عورت نہیں دیکھی۔ مطب پہنچے۔ بے وقت امینہ کے مطب آنے سے ڈاکٹر صاحب گھبرا کر کرسی سے اٹھے۔ خیر تو ہے؟ ہاں بتاؤ کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو؟ امینہ کی آنکھیں اس قسم کی تھیں کہ بغیر الفاظ کی وجہ سے بولتی تھیں۔ پریشانی، غصہ، صدمہ، خوشی سب ان سے عیاں ہو جاتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کو بتایا کہ نمائش والی بیگم صاحبہ کے ہم دونوں گئے تھے۔ برابر کے کمرے میں ان کے شوہر لیٹے تھے، وہ یوں کھانس رہے تھے، جھٹکے لے لے کر کھانس کر بتایا، پھر تھوک بھی رہے تھے۔ گھر کے حالات ایسے لگے کہ ٹھیک طرح سے علاج نہ ہو رہا ہوگا۔ امینہ کو ڈاکٹر صاحب نے لمحہ بھر دیکھا۔ اچھا تو تم چاہتی ہو میں ان کا علاج کروں؟ آج شام کو ان کو دیکھ لوں گا، بلکہ ابھی کیوں نہ چلیں؟ امینہ کھلسی گئی۔ ڈاکٹر صاحب نہال ہو گئے۔ ڈاکٹر لطیف کی طبیعت میں بڑی عجلت تھی۔ بات فوراً کہہ دو، کچھ کرنے کا ہو تو فوراً کر ڈالو۔ بیگ میں اٹھا کر کچھ دوائیں ڈالیں، کچھ انجیکشن رکھے، بلڈ ٹیسٹ کرنے والے کمپاؤنڈر کو بھی ساتھ دیا۔ ہم پھر 732 نمبر پہنچ گئے۔ آمنہ، ابراہیم اور زکریا بچہ اسی طرح فرش پر بیٹھے مصروف ملے۔ ہم دونوں ڈرتے ڈرتے آگے بڑھے ہی تھے کہ دھڑ سے ڈاکٹر صاحب اور ان کا کمپاؤنڈر اندر آ گئے۔ اب تو آمنہ کا چہرہ جلال کے مارے سرخ ہو گیا، اپنی بڑی بڑی نظروں سے گھور کر ہم دونوں کو دیکھا۔ اب آپ 2 عدد مردوں کو بھی لے کر بلا اجازت تشریف لے آئیں، آپ لوگ ایک دم جائیں، ورنہ اب میں مجبوراً پولیس کو فون کرتی ہوں۔ ابھی ہم جواب نہ دے پائے تھے کہ ڈاکٹر صاحب دوسرے کمرے میں چک اٹھا کر چلے گئے۔ آمنہ ایک شیرنی کی طرح لپک اس کمرے میں چلی گئیں، ان کے پیچھے ہم دونوں بھی۔ ڈاکٹر کسی حملہ آور کی طرح فوراً ہی لیٹے ہوئے مریض کے سینے پر آلہ لگا کر دیکھنے لگے۔ آمنہ نے ہاتھ بڑھا کر ان کا آلہ چھین لیا۔ آپ کون ہوتے ہیں میرے شوہر کو دیکھنے والے؟ کس کی اجازت سے آپ ان کا معائنہ کر رہے ہیں؟ سچ کہتی ہوں اس وقت یوں لگا کہ ایک شیر اور ایک شیرنی مد مقابل ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جیت کس کی ہوگی۔ ہم دونوں کی گرما گرم گفتگو تھی، وہ کچھ یوں تھی۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں، ایک مریض دیکھ رہا ہوں جس کو 3 درجے کی ٹی بی ہے۔ ابراہیم صاحب اس معرکے سے گھبرا کر جو بیٹھے تو کھانسی کا ایسا دورہ پڑا کہ اگالدان اٹھا کر جو تھوکا تو بلغم کے ساتھ خون بھی نکل آیا۔ ڈاکٹر صاحب غصے سے بولے، آپ مجھے ایسے مریض کے علاج سے منع کر رہی ہیں؟ کیا اس شخص کی آپ جان لینا چاہتی ہیں؟ مہربانی سے اپنی زبان کو روکیے، میں اپنے سر کے تاج اور بچوں کے باپ کی جان لینا چاہوں گی۔ میرے حالات جتنی اجازت دیتے ہیں ان کے مطابق علاج کرواتی رہی ہوں، مجھے معلوم ہے۔ آپ ڈاکٹر لطیف ٹی بی کے سب سے ماہر ڈاکٹر ہیں، ٹی بی اسپتال میں دیکھ چکی ہوں۔ آپ کی اونچی فیس اور مہنگی دواؤں کا سن کر اپنے شوہر کو آپ کے پاس نہ لا سکی، اسی لیے آپ کو علاج کرنے کی اجازت نہ دوں گی۔ آپ نے ان کو ٹی بی اسپتال میں کیوں نہ داخل کیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا میں داخلے کی کوشش نہیں کی ہوگی؟ بار بار بڑے جتن کر کے ان کو لے کر گئی، اگر ہر بار یہ بتایا گیا کہ فی الحال جگہ نہیں ہے، اسپتالوں میں داخلے بھی سفارش پر ہی ملتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بیگ کھول کر 2 انجیکشن لگائے، کچھ دوائیں نکال کے استعمال کرنے کی ہدایت کی۔
کمپاؤنڈر نے ٹیسٹ کے لیے خون لیا۔ دواؤں انجیکشن کی قیمت بتا دیں، مجھے آپ کی فیس معلوم ہے، مطلب کہاں ہے یہ بھی معلوم ہے، تاکہ میں جلد ہی ہر حساب بے باک کر دوں، اور اب پھر آپ آنے کی زحمت ہرگز نہ فرمائیں۔ فیس تو میں آپ سے پائی لے لوں گا، بل بنا کر رکھتا رہوں گا، مگر آپ ایک مریض اور ڈاکٹر کے درمیان حائل ہونے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ میرا کمپاؤنڈر ہر روز انجیکشن لگانے صبح و شام آئے گا، دوسرے تیسرے دن میں خود بھی دیکھوں گا، جلد ایکس رے کراؤں گا، اور جو دوا تجویز کی جائے گی وہ دینا بہت ضروری ہے۔ چند ہفتے گھر پر علاج کے بعد اسپتال میں داخل کیا جائے گا۔ خدا حافظ۔ ان کے نکلنے سے پہلے ہم دونوں آمنہ کے ڈر سے کمرے کے باہر تھے۔ امینہ کے چہرے اور آنکھوں سے خوشی آیا تھی کہ ڈاکٹر صاحب نے ہر طرح ابراہیم صاحب کو اپنی ذمہ داری میں لے لیا ہے، تو اللہ چاہے گا یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ مہنگی سے مہنگی دوائیں، انجیکشن اور ساتھ ہی ان کے لیے خاص طرح کی غذا اور پھل امینہ کمپاؤنڈر کے ہاتھ بھجواتی۔ صبح میں اکثر ہم دونوں چلے جاتے۔ اپنے کاموں میں آمنہ اسی طرح مصروف رہ کر 2-4 جملے مجبوراً بول بھی لیتی، مگر ان کے رویے اور انداز میں ہرگز کسی طرح کا کوئی فرق نہ تھا۔ ہمیشہ یہ ضرور یاد دلاتی کہ کاہے کو ہم انکار اپنا وقت خراب کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ یقیناً آپ کو چٹنی اچار والا مزہ آ رہا ہے۔ کبھی ایسا محسوس نہ ہوا کہ کسی قسم کی ان پر کوئی احسان مندی ہے کہ اب جو یہ طے پا گیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب اپنا پورا بل بناتے رہیں گے، جس کو وہ ادا کر دیں گے۔ کبھی باتوں ہم کو یہ سنا چکی تھیں کہ قرض ہوتا اور ایک ہوتا ہے قرض حسنہ۔ اگر وہ اپنی زندگی میں ڈاکٹر صاحب کا بل خود ادا نہ کر سکیں تو یہ 2 بچے بڑے ہو کر ڈاکٹر بن کر اس قرض حسنہ کو ادا کریں گے۔ شاید ارادہ کر لینے کے بعد اب وہ اس قدر مطمئن ہو گئی تھیں کہ ابراہیم صاحب کے علاج کے سلسلے میں کوئی ہائے واویلا کرتی ہی نہیں تھی، اور کسی قسم کا احسان مندی کا بوجھ ان کے دل و دماغ پر نہ تھا۔ اب وہ اپنے بچوں کے مستقبل کا تعین بھی کر چکی تھیں، اس لیے ان کے 6 عدد بچوں میں 5 تو ماشاءاللہ ڈاکٹر بن کر اس قرض حسنہ کو جانے کس طور سے انسان ڈاکٹر بن کر مریضوں پر لطف و کرم سے توجہ دے کر ادا کیے جا رہے ہیں۔ افسوس کہ ڈاکٹر لطیف چند سال بعد ہی اس دنیا سے سدھار گئے، اور جب آمنہ اس قابل ہوئیں کہ بل چکاتی تو وہ موجود نہ رہے، تو بل کی ادائیگی کسی اور ہی انداز سے کی جو آگے بیان کروں گی۔ ابراہیم صاحب 6 ماہ اسپتال میں رہے، مگر علاج خود ڈاکٹر لطیف کرتے رہے، اور وہ بفضل تعالیٰ بالکل صحیح ہو گئے اور اس موذی مرض سے چھٹکارا پا لیا، مگر کام کے قابل نہ تھے۔ اب بھی دوائیں جاری تھیں۔ گھر آ گئے۔ وہ ہمیشہ سے دبلے پتلے، خاصے کم قد و قامت اور گہری گندمی رنگت کے انسان تھے۔ اس 2 سال کی موذی بیماری سے ان کا حلیہ بس کچھ چھوارے نما ہو گیا تھا، اور ان کی بیوی ان سے ایک باریک لمبی گوری چٹی، ہمت و ولولے سے بھرپور، عزم و ذہانت کا مجسمہ، پھرتی اور تیزی سے مختلف کام ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ انجام دیتی نظر آتی۔ کبھی اڑوس پڑوس کے بے شمار بچے پڑھائے جا رہے ہیں، اپنی ننھی سی بزنس کی اشیاء تیار کر رہی ہیں، کبھی جھپ سے ہانڈی بگاڑ دی گئی، کھٹکھٹ مشین پر خدا جانے کیا 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 جاتا رہا ہے۔ چھوٹا سا زکریا جو صبح میں اسکول جانے لگا ہے، باقی وقت خود اس کی اتالیقی بھی کیے جا رہی ہیں۔ سبیہ پاؤں گڑیا کی طرح چلنے اور بولنے بھی لگی ہے۔ اب میرے اور امینہ کے درمیان مسئلہ زیر بحث رہتا کہ ابراہیم صاحب کے لیے کیا کام بغیر کوئی محنت والا ہو سکتا ہے۔ پھر یہ طے کیا کہ اگر قریب کے اسکول کے پاس اسٹیشنری اور بچوں کی دلچسپی کی اشیاء کی دکان کرا دی جائے کہ چند گھنٹے وہاں بیٹھ جایا کریں۔ ابھی اس علاقے میں کوئی ایسا بازار نہ تھا، ہاں گوشت ترکاری مل جایا کرتی۔ اس طرح کی چیزوں کے لیے صدر یا بندر روڈ جانا پڑتا تھا۔ یوں ہم دونوں نے سوچا کہ اگر اسکول کی دیوار سے ملے ہوئے پھاٹک کے پاس ایک لکڑی کی کیبن بن جائے، اس میں بچوں کی ضرورت کی چیزیں رکھ دی جائیں تو بہت اچھا رہے۔ مگر پہلا سوال پھر وہی کہ آمنہ سے کہیں گے تو وہ بگڑ جائیں گی، ہرگز نہ مانیں گی۔ لیکن ایک چیز جو قرض حسنہ ہے، اس کا سہارا پکڑا جا سکتا ہے۔ اس طرح یہ اسکیم کامیاب ہو گئی۔ اسکول والوں نے خوشی خوشی اجازت دے دی۔ ایک کیبن لکڑی کی بنوائی گئی، 3 طرف شیلف لگیں، ایک طرف دروازہ۔ کاپیاں، کتابیں، چاک، پینسلیں، قلم، دوات، ربر، روشنائی، چھوٹے موٹے سستے قسم کے کھلونے اور مٹھائی، ٹافیاں، بسکٹ کے پیکٹ وغیرہ۔ رنگا رنگ آمنہ کی بنائی ہوئی پتنگیں، بچوں کی فرفر کرتی سیپیاں اور ڈگڈگیاں۔ صبح کو زکریا اسکول جاتے، مگر شام کو 2 گھنٹے بڑی مستعدی کے ساتھ خوب تنے ہوئے کیبن میں بیٹھتے اور ادھر ادھر گھومتے پھرتے کھیلتے کودتے بچے ان سے خریداری کرتے۔ مغرب سے پہلے دکان کو ابراہیم صاحب آ کر بند کر دیتے۔
زکریا بڑوں کسی انداز سے آ کر تن کر اماں کے آگے کھڑے ہوتے اور سب آمدنی ان کے ہاتھ میں رکھ دیتے۔ آمینہ کی آنکھیں خوشی سے دمکنے لگتی۔ اس قرض حسنہ کو بھی آمنہ نے عرصے بعد ایسے ادا کر دیا کہ لانڈھی میں ایک اسکول کھولا جس کا نام ڈاکٹر عبداللطیف اکیڈمی رکھا، جس کی 2 شفٹیں ہوتی۔ ابراہیم صاحب روہڑی میں اسکول کے ہیڈ ماسٹر رہ چکے تھے، اب وہ خود اپنے اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے، کچھ اور ٹیچر ملازم رکھ لیے تھے، حساب کتاب انتظامات آمنہ کے ہاتھ میں رہتے۔ اس اسکول کی بھی اپنی کہانی ہے۔ پیر الہی بخت کالونی کا گھر جن کا تھا سی پی کے رہنے والے تھے، جو آمنہ کے والد کو خوب جانتے تھے، ایک ہی علاقے میں رہتے تھے۔ جب ان کا تبادلہ ہوا، اتفاق سے ابراہیم صاحب سے مڈ بھیڑ ہو گئی۔ ان کو مکان کی تلاش تھی، ان کو شریف کرایہ دار کی۔ یوں یہ مکان 3 سال آمنہ کے پاس رہا۔ جب صاحب خانہ نے کوئٹہ سے واپسی کی تاریخ کی اطلاع کی تو آمنہ کو دوسرے مکان کی فوری ضرورت ہوئی۔ شہر کے مکانوں کا کرایہ زیادہ بھی اور کمیاب بھی۔ سن رکھا ہوگا کہ لانڈھی غیر آباد سا علاقہ ہے، جس کا جی چاہے جگہ لے کے جیسا جی چاہے بنوا لے۔ ہم دونوں سے کوئی ذکر نہ کیا، کئی چکر لانڈھی کے لگائے، معلومات حاصل کی۔ کوئی 3 کچے پکے بنے ہوئے کمرے فروخت کر کے پنجاب جا رہا تھا، اس سے خرید لیے۔ زیور بیشتر میاں کی بیماری میں فروخت کر چکی تھیں، چند چوڑیاں دبکا کر رکھ لی تھیں کہ ان کے ذریعے سر پر اپنی چھت کا بندوبست کر لیں گی۔ ان کمروں کے آگے برآمدہ نہ صحن، ایک 4 دیواری ازبس ضروری ہے، اس کا عارضی انتظام بآسانی یوں کر لیا کہ لوگوں نے اپنے گھر بناتے وقت جو کیکر کی جھاڑیاں کاٹ کاٹ کر ادھر ادھر چھوڑ دی تھیں، جن کے پتے سوکھ چکے تھے، گھسیٹ کر احاطہ سا بنا لیا۔ ابراہیم صاحب میں اتنا ندم تھا، نہ ہی آمنہ ان کی کمزوری کی وجہ سے کوئی جسمانی کام کرنے کی اجازت دیتی تھی۔ ان چند سالوں میں 2 بچے اور ہو چکے تھے، آمنہ کی مصروفیت بڑھ چکی تھی۔ زکریا اب 8 سال کے لگ بھگ ہوگا۔ اپنی مدد آپ کے تحت اس کام کو انجام دینا شروع کیا۔ 2 بانسوں میں اڑنگا باندھ کر جھاڑیوں کو گھسیٹنا شروع کیا۔ چند روز ہی میں آس پاس کے ادھر ادھر بکھرے ہوئے گھر والوں کو آمنہ کے سلام دعا کے انداز سے یہ احساس ہو گیا تھا کہ یہ کسی اچھے گھرانے کی پڑھی لکھی خاتون ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ ساری کے پلو سے سر ڈھانکے اپنے 8 سالہ بچے کے ساتھ بانس سے سوکھی کانٹے دار جھاڑیاں گھسیٹ کر لا رہی ہیں تو اڑوس پڑوس نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ بٹانا چاہا، تو آمنہ نے بڑی خوشی سے یہ کہہ کر اجازت دے دی کہ پڑوسیوں پر ایک دوسرے کا بڑا حق ہوتا ہے۔ کچھ عرصے ہی بعد بڑا سا صحن بانسوں اور چٹائیوں سے بن گیا۔ آمنہ کے اپنے مشغلے شروع ہو گئے۔ اسکول خاصی دور تھا، بہت سے آس پاس کے بچے یوں ہی گھومتے پھرتے تھے۔ آمنہ نے ان کو گھیر گھار کر صبح میں پڑھانا شروع کر دیا، سلائی وغیرہ کا سلسلہ بھی شروع کر دیا، ساتھ ہی آس پاس کی لڑکیوں کو سلائی بھی سکھانے لگی۔ اختر صاحب یونیسکو کی ملازمت کے سلسلے میں پیرس چلے گئے۔ چند ماہ بعد میں بھی بچوں کو لے کر یہاں سے چلی گئی۔ اب بیگم لطیف نے جانے کس طور آمنہ کو بہت دنوں بعد لانڈھی سے تلاش کر ہی لیا۔ جب شکایت کی کہ یہ کیا حرکت تھی کہ بن بتائے لاپتہ ہو گئیں، اور پھر پلٹ کا خبر نہ لی، تو کہنا یہ تھا، سوچا کہ جب تک ٹھوٹ ٹھکانہ نہ جما لوں گی اپنی خبر نہ دوں گی، ورنہ آپ اور ڈاکٹر صاحب جانے کس طور پر ہماری زندگی میں دخل اندازی کرنا شروع کر دیں گے۔ کافی قرض حسنہ جمع ہو چکا ہے۔ لانڈھی کے اس علاقے میں آمنہ اور ابراہیم صاحب نے بہت عزت اور مقام حاصل کر لیا تھا۔ پاکستان بننے سے پہلے وہاں پر کسی ہندو کی ڈسپینسری تھی، 4 کمرے تھے، چھت ٹین کی تھی، 2000 گز کے قریب زمین، چاروں طرف اونچی 4 دیواری تھی، مفت علاج اور دوا کا انتظام تھا۔ وہ صاحب تالا لگا کر ہندوستان چلے گئے۔ 10 سال کی مدت میں کھڑکیاں دروازے ٹوٹ ٹاٹ کر گر گئے یا اتار لیے گئے، چھت کے ٹین بھی موجود نہ رہے، بس دیواریں، 4 دیواریں اور زمین موجود رہ گئی۔ آمنہ کو اپنا اور بچوں کا مستقبل اور قرض حسنہ سبھی کا تو خیال رہتا ہوگا۔ اس مقام کو دیکھ کر فیصلہ کر لیا کہ اس کو الاٹ کروا کر ٹھیک کر کے اسکول کھول لوں، نام ڈاکٹر عبداللطیف اکیڈمی رکھوں۔ ادھر ادھر سے معلومات حاصل کر کے جو محکمہ الاٹمنٹ تھا میکلوڈ روڈ پر، اس کے چکر پر چکر لگانا شروع کر دیے، جس کا ذکر بھی امینہ لطیف سے نہ کیا۔ چلچلاتی دھوپ، کڑکڑاتی سردی، بارش جو بھی ہو، تیسرے چوتھے لانڈھی سے نکل پڑتی،
ایک دفتر سے دوسرے دفتر چکر لگاتی، یہ کاغذ لاؤ، وہ کاغذ لاؤ، اس دفتر میں جا کر فلاں سے ملو، وغیرہ وغیرہ۔ ہر کام تگڑی سفارش یا روپیہ کھلاؤ سے ہی ہو رہا تھا۔ آمنہ دونوں ہی نہ کر سکتی تھی، مگر ہمت کہاں ہارنے والی تھی۔ یوں سال گزر گیا۔ ایک دن امینہ لطیف اپنے کام سے اس دفتر میں آئیں تو آمنہ ابراہیم وہاں بیٹھی ملی۔ مسعود بنی، کچھ ایسا سا نام یاد پڑتا ہے جو کرتا دھرتا تھے۔ بیگم لطیف کو دیکھ کر بڑے تپاک سے کھڑے ہو کر پوری توجہ سے ان کی طرف مخاطب ہوئے، مگر امینہ تو آمنہ ابراہیم سے جس انداز سے مصروف گفتگو ہوئی کہ ان صاحب کو یہ محسوس ہوا کہ جانے یہ صاحبہ تو کوئی بڑی ہستی ہیں۔ بہت پوچھنے پر بتایا کہ باجی مجھ سے نہ پوچھیں، ان صاحب سے پوچھ لیں، ان کے پاس 85 بار آ چکی ہوں، 20 دفتروں کے چکر لگا چکی ہوں، مگر وہ ایک چار دیواری سے گھری زمین، بے چھت، بغیر کھڑکی دروازے کے چند گھروندے مجھے الاٹ یوں نہیں کیے جا سکتے کہ نہ تو میں کوئی سفارش لائی ہوں اور نہ روپیہ دے سکتی ہوں۔ مسعود صاحب کچھ شرمسار سے ہو کر کہتے ہیں، کل ہی اس جگہ کے سب کاغذات مکمل ہو کر فائل میرے پاس آیا ہے، آج ان کو الاٹمنٹ دے دیا جائے گا۔ کسی طور آمنہ ابراہیم کو معلوم ہو چکا تھا کہ مسز مینوالا فلاحی کاموں کی روحیں رواں ہیں، ان کے پاس جا کر جگہ مل جانے کا بتایا۔ اس پر اسکول کھولنے کے لیے اپنی ضروریات کا انہوں نے خود لانڈھی جا کر اس مقام کو دیکھا، آمنہ کے گھر جا کر چائے پی اور بہت دیر بیٹھ کر سب اسکیم سنی اور آنکھوں سے اس خاتون کے بچے دیکھے اور ان سے باتیں کیں تو ان کو آمنہ کی عظمت کا پورا اندازہ ضرور ہوا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے آگے چل کر کیا کچھ نہ بن جائیں گے۔ مسز مینوالا نے بڑی دلچسپی سے اسکول میں لی کہ چھتوں کے لیے ازبسٹ، دروازے، کھڑکیاں، رہائشی جگہ کی گئی۔ اب دوسری طرف اسکول کے لیے فرنیچر وغیرہ کا انتظام بھی ہو گیا۔ ہر کام مستعدی سے کرنے میں خود بچے اور پڑوس کے لوگ بھی شامل ہو گئے۔ چند ماہ بعد خود یہاں منتقل ہو گئیں۔ اپنا مکان کسی ضرورت مند کو تحفتاً دے دیا۔ اسکول کا بورڈ لگا، ڈاکٹر عبداللطیف اکیڈمی۔ تیزی سے بچے آنے شروع ہو گئے۔ سال بھر کے بعد 2 شفٹ چلنے لگیں۔ چند عدد تانگے اور بگھی گاڑی چھوٹے والے بچوں کے لانے لے جانے کے لیے، بڑے سے میدان میں طرح طرح کے کھیلوں کا انتظام، گھر کے سامنے کے حصے میں ہر پھل کے پیڑ اور قسم قسم کی سبزیاں اور موٹے موٹے گنے بھی لگائے۔ ہم سال میں ایک بار یہاں آتے، ان سے ملاقات ہوتی۔ ڈاکٹر لطیف کا انتقال ہو گیا تھا۔ امینہ دل برداشتہ ایسی ہوئیں کہ ملک چھوڑنے کا فیصلہ کر کے جمشید روڈ پر جہاں ایک شاندار گھر بڑے شوق سے بنایا تھا اس کو اور مطب کو بیچ باچ اپنے دونوں لڑکوں جمی اور مومن کو لے لندن میں یوں جا بس گئیں کہ دونوں بیٹوں کو اعلیٰ تعلیم مل سکے۔ حیرت کا مقام ہے کہ ڈاکٹر لطیف کے اپنے بیٹے کوئی تعلیمی ڈگری حاصل نہ کر سکے اور آمنہ کے 6 بچوں میں سے 5 ڈاکٹر یوں بن گئے کہ اپنی ماں کی زبانی قصہ کہانی کی طرح ہر روز سنتے رہے کہ ایک ڈاکٹر بھی اگر انسانیت رکھتا ہو تو کس طور سے خاندانوں کو فیض پہنچا سکتا ہے، کتنی زندگیاں بن جاتی ہیں۔ زکریا کو میں نے شروع سے ہی بیٹا بنا لیا تھا، اس کی گارجین تھی، وہ میرے لیے آج بھی مثل بیٹوں کے ہی ہے۔ ماشاء اللہ آمنہ 6 بچوں کی اماں بن گئی۔ اسکول کا بڑا نام ہو گیا تھا، بہترین پڑھائی اور تربیت وہاں ہوتی۔ بھٹو صاحب نے غضب کیا کہ اسکول کو نیشنلائزڈ کر دیا اور سرکاری استاد تعینات کر دیے گئے جن کو اسکول سے کسی قسم کی دلچسپی نہ تھی۔ تنخواہ تو ملتی رہے گی، پڑھائیں یا نہ پڑھائیں، آنا بھی ضروری نہ تھا۔ رفتہ رفتہ طالب علم کم سے کم ہوتے گئے، فرنیچر ٹوٹ پھوٹ گیا، چھتیں اڑا لی گئیں۔ چند سال میں پھر ہو مارتی ہوئی ڈھونڈار جگہ رہ گئی۔ آمنہ اور ابراہیم صاحب کا اسکول کے رخ داخلہ تک منع تھا، ورنہ تو وہ راتوں کو اسکول کی مرمت اور درستگی اپنے ہاتھوں سے ضرور کرتے رہتے۔ آمنہ کے بچے بڑے ہو رہے تھے، ان کی تعلیم و تربیت پر سارا وقت گزر رہا تھا۔ زکریا نے بہت اعلیٰ نمبروں سے FA سائنس میں کرنے کے بعد میڈیکل کالج میں داخلہ حاصل کرنا چاہا تو نہ ملا، جو بھی کہہ دیا گیا ہو۔ اختر کو آمنہ مثل اپنی بہن کے یوں لگتی تھیں کہ ان کے شہر کی رہنے والی تھیں۔ ان کے والد جو فورٹ آفیسر تھے اختر کے ماموں کے بہت دوست تھے۔ دادا اور نانا دونوں کو اپنے بزرگوں کے طور پہ سمجھتے تھے۔ ان دنوں ہم تہران سے پاکستان آئے ہوئے تھے۔ آمنہ اور زکریا ہم سے ملنے آئے۔ اختر نے پوچھا کہ میڈیکل میں داخلہ تو آسانی سے ملا ہوگا۔ جب معلوم ہوا
کہ داخلہ نہیں ملا تو حیران ہوئے۔ کرنل شاہ جو میڈیکل کالجوں کے کرتا دھرتا تھے، اختر کے بڑے اچھے دوست تھے، ان کے نام میں خط لکھ کر دیا، ساتھ ہی فون بھی کیا اور کہا کل سیدھے ان کے پاس جانا، داخلہ مل جائے گا۔ دوسرے سال جب ہم آئے، آمنہ ملنے آئیں۔ اختر نے پوچھا زکریا کو میڈیکل کالج کی پڑھائی کیسی لگ رہی ہے تو خوب ہنس کر جواب دیا، اختر بھائی، زکریا نے سفارش پر داخلہ لینے سے انکار یوں کیا کہ داخلہ اپنی قابلیت ہی کی بنا پر لے گا۔ آپ کا خط پھاڑ ڈالا تھا اور ایک مرغی خانے میں حساب کتاب کا کام کرنے لگے۔ پچھلے ماہ نواب شاہ کے ڈینٹل کالج میں داخلہ مل گیا تو اب وہاں پڑھ رہے ہیں۔ اختر نے سن کر کہا، ان کو زکریا کی اس خودداری کا سن کر بہت خوشی ہوئی، گو اس کا ایک سال ضائع ہوا، انشاءاللہ یہ لڑکا اپنی زندگی میں بڑا کامیاب ہوگا۔ جو سچ بھی ہے، ڈاکٹری کی ڈگری جس قدر زیادہ نمبروں سے حاصل کی کہ لندن کے سب سے بہترین کالج سے ان کو اسکالرشپ ملا۔ 2 سال وہاں کام کرنے کے ساتھ ایک اور ڈگری لی اور اعلیٰ کارکردگی پر امریکہ کی فوج میں لے لیے گئے۔ وہاں چلے گئے، 2 سال فوج میں کام کرنے کے بعد پرائیویٹ پریکٹس شروع کر دی۔ لندن کے اسکالرشپ میں سے آدھا آمنہ کو بھیج دیتے۔ اس دن سے آمنہ کی مشکلات کا دور ختم ہو گیا۔ اب زکریا کے ماشاءاللہ 3 مطب ہیں جن میں زیادہ تر امریکن ڈاکٹر ملازم رکھے ہوئے ہیں۔ مریضوں سے مطب کھچا کھچ بھرے رہتے ہیں، خوش اخلاق اور انسانیت کی بنا پر مریض کس قدر ان کے گرویدہ ہیں۔ ماشاءاللہ ہزارہا ڈالر فی مطب آمدنی ہے۔ زکریا کی شروع سے یہ خواہش تھی کہ جب کچھ روپیہ جمع کر لیں گے تو لانڈھی میں آ کر اسپتال کھولیں گے۔ ہلکے ہلکے اس اسپتال کے لیے ڈاکٹری سامان، ڈینٹسٹ کی خصوصی کرسیاں وغیرہ خریدتے رہے اور پھر پاکستان روانہ کی۔ لیکن ہائے افسوس، جس سامان پر ہماری گورنمنٹ کا $1 خرچ نہ ہوا، اس قیمت سے 50 گنا کسٹم ہی نہ لگایا، بلکہ 2 سال تک ایسی چکر پھیری دی کہ زکریا اس سامان سے دستبردار ہی ہو گئے۔ وہ آج بھی شاید سمندر کے کنارے پڑا زنگ کھا رہا ہے یا کسی نے ہاتھ صاف کر لیا ہو۔ چھوٹے بھائی اور تینوں بہنوں کی تعلیم اور ماں باپ کے سکھ کو زکریا نے جس طور مد نظر رکھ کر اپنی ذاتی ضرورت کو نظر انداز کیا، ایسی مثال مجھے تو دیکھنے میں نہ آئی۔ تینوں بہنوں نے بورڈنگ میں رہ کر 2 نے ڈاکٹری اور 1 نے ہوم اکنامکس کی ڈگری لی۔ بڑی حسین شکلیں خدا نے دیں اور بہترین تربیت ماں نے کی۔ اعلیٰ تعلیم ماں اور بیٹے زکریا نے دلوائی۔ سبیحہ اور سعدیہ کی شادیاں دہلی کے بخاری خاندان کے 2 بھائیوں سے ہوئیں، ایک انجینئر اور دوسرا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے۔ ایک کے بعد ایک بھائی اور بہنوں کو زکریا بلاتے رہے، امریکن نیشنل بنواتے رہے۔ آمنہ تو 10 سال سے امریکہ میں رہ رہی ہیں۔ سب سے چھوٹی بیٹی خجستہ نے ڈاکٹری کی نہ جانے کتنی ڈگریاں لے رکھی ہیں، ان کی شادی ہونے والی ہے، باقی سب گھر بار کے بچوں والے ہیں۔ آمنہ کی صرف ایک لڑکی سعدیہ یہاں ہے۔ چند سال ہوئے کہ آمنہ کے اسکول کو نئے سرے سے بہت اچھی حالت میں درست کروایا اور ایک بچوں کے اسکول کی بلڈنگ بنا کر پھر سے وہاں اسکول کھول دیا ہے، مگر یہ برا کیا کہ نام اس کا بجائے ڈاکٹر عبداللطیف اکیڈمی کے کوئی دوسرا رکھ دیا۔ خیر، نام چاہے کچھ بھی ہو، قرض حسنہ کی ادائیگی تو ہو رہی ہے۔ ہماری دوست آمنہ سال 2 سال میں ایک دفعہ 1-2 ماہ کو ضرور آتی ہیں۔ ماشاءاللہ اسی طرح کراری اور بالکل تنی ہوئی، ویسی ہی چال، جمے ہوئے تیز تیز قدم، جلتی ہوئی آنکھیں، خوب چمکتی رہتی ہیں۔ ہاں، بال بے شک سفید ہونے لگے ہیں، بس ایک فرق بہت نمایاں ہے کہ آج سے 20 برس پہلے جو باہوں اور چہرے پر سفید سفید دھبے پڑنا شروع ہوئے تھے وہ بہت پھیل گئے ہیں۔ بہترین اعلیٰ سے اعلیٰ علاج اور غذا کے باوجود ٹھیک نہ ہو سکے۔ باقی تو ابھی تک ذرا جو بدلی ہوں۔ امریکہ میں وہ کوئی بیکار تو بیٹھی نہیں ہے۔ اپنے فلیٹ کے بیسمنٹ میں ایک کام یہ پہلے شروع کیا کہ VCR کی ٹیپس جو وہاں کے VCR کے لیے تبدیلی کر کے چلائی جائیں۔ پھر خراب کی درستگی کا کام بھی ہونے لگا، ساتھ ہی ٹی وی کی مرمت بھی ہونے لگی۔ اب کمپیوٹر بھی ٹھیک ہوتے ہیں۔ کام اس قدر بڑھا کہ ایک ڈاکٹر بیٹا ظفر ان کے بزنس کو پورے وقت سنبھال رہا ہے۔ جس علاقے میں رہتی ہیں اس سڑک کی ہر بلڈنگ والا اور پھر آس پاس کے لوگ ان سے واقف ہیں، کیونکہ یہ راہ چلتے فلیٹوں میں پڑی ضعیف خواتین، بیمار کمزوروں کی خدمت اور ہر ضرورت کے لیے حاضر اور موجود۔ ڈاکٹر کی ضرورت پر اولاد تو ہے ہی،
ڈاکٹر فوراً مہیا کر دیے جاتے ہیں، کسی کے لیے کھانا پکا کر لے گئیں تو کسی کی دوا جڑی بوٹی اور اپنی دیسی دوائیں ان امریکنوں کو بنا کر دے دے کر ایسا گرویدہ کر لیا کہ اب وہ اور دوسری انگریزی دوا سے بدکتی ہیں، کسی کو پڑھ کر سنا آتی ہیں۔ اپنی زبان کا چسکا پورا کرنے کے لیے ہر ہفتہ زکریا کے ساتھ پورے 60 میل کا رستہ طے کر کے کسی ایسے چھوٹے شہر جاتی ہیں جہاں سے اردو کے اخبار اور رسالے حاصل کر لیں۔ ان کی سب اولادوں کو بہترین اردو آتی ہے، اپنی تہذیب اور مذہب کی گرویدہ ہیں۔ ڈاکٹر زکریا کئی سال تک، کئی ماہ تک بچوں کو لے کر محض اس جذبے سے آتے رہے کہ یہاں پر رہ کر صحیح طریقے سے قرآن حکیم ختم کروائیں اور اردو پڑھوائیں۔ ایسا کرنے سے ماہانہ آمدنی پر خواہ کتنا برا اثر کیوں نہ پڑے۔ آمنہ چلتے پھرتے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو بے راہ روی کے برے اثرات مرتب ہونے، آپس کی محبتوں کا خاتمہ ہو جانے کی وجوہات پر کچھ یوں لیکچر دیتی رہتی ہیں کہ وہ ان کے گرویدہ ہو کر اپنی زندگیوں میں بہتر قدریں پیدا کر کے سکونی کیفیت محسوس کرنے پر ان کی باتوں اور طریقوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آمنہ کے گھر آ کر آپس میں بہن بھائیوں کی محبت، ان کے کمسن بچوں کے اخلاق اور جو سب آمنہ کو رتبہ اور مقام دیتے دیکھتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ سب بہت خوش نصیب ہیں جو سکون اور محبت ان کو حاصل ہے۔ اس سے ان کا معاشرہ محروم ہے تو پھر یہ ترقی کیسی ہے؟ آمنہ کے قریب کے علاقے میں ترکوں کی خاصی تعداد رہائش پذیر ہے۔ 2-4 سے بس میں دعا سلام ہوئی، پھر میل ملاقات آنا جانا۔ ان سے مل کر آمنہ کے دل کی کلی کھل جاتی ہے اور وہ سب ان کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ ان کی ظرفشاں ہستی ہر مقام پر اور ہر حال میں کرنیں بکھیرتی رہتی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ آمنہ سے اس قدر دلی قربت کے باوجود مجھے پورے 25 سال بعد ان کے اپنے خاندان کے متعلق کچھ ایسی باتیں معلوم ہوئیں کہ بس حیرت زدہ رہ گئی۔ ڈاکٹر صبیہ کی شادی کا موقع تھا، وہ نیوی میں ڈاکٹر لگی ہوئی تھی، اس لیے نیوی کا بہت بڑا فلیٹ KDA اسکیم میں رہائش کے لیے ان کو دیا گیا، جو بہت بڑا اور خوبصورت تھا۔ ان دنوں آمنہ لانڈی سے آ کر یہاں بیٹھ کر شادی کا انتظام کرنے میں مصروف تھیں۔ میرا صبیحہ سے وعدہ تھا کہ شادی پر ان کو فرشی پاجامے کا جوڑا اپنے ہاتھ سے سی کر دوں گی۔ میں وہاں صبیحہ کی ناپ لینے گئی تو آمنہ سے کہا کہ شادی کے سلسلے میں کسی کام کے لیے آنا جانا ہو تو بے تکلف موٹر منگا لیا کریں، بس ایک فون کر دیں۔ اب کوئی ایسا خاص کام کرنے کا باقی نہیں رہا سوائے ایک شادی کا بلاوا جو مجھے خود ہی جا کر اپنی والدہ اور بھائی بھاوج کو دینا ہے۔ میں چونک پڑی۔ یہ کیا کہا کہ ان کی والدہ اور بھائی بھاوج؟ ان کی پاکستان میں موجودگی کا اس طویل عرصے میں کبھی ذکر سنا ہی نہ تھا۔ میں نے پوچھا، آمنہ کب سے یہ لوگ پاکستان آئے ہوئے ہیں؟ تم نے ہم کو بتایا کیوں نہیں؟ ہنس کر جواب دیا، جب ہم پاکستان آئے تبھی وہ سب بھی آئے۔ بھائی یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ تم سے یہ سب بے خبر رہے اور تم بھی الگ تھلگ ہو کر بیٹھی رہی۔ حمیدہ باجی، کچھ حالات میں بے خبری اور دوری ہی بہتر ہوتی ہے۔ میں نے خود ہی بہت سوچ سمجھ کر ہر تعلق ان سب سے توڑ لیا تھا کہ جب اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے کل فرائض سے سبکدوش ہو کر ان کو کسی قابل کر لوں گی تبھی ملوں گی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بچوں میں کسی قسم کا احساس کمتری پیدا ہو جائے۔ میرے بھائی ڈپٹی سیکریٹری، بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، ان کے دل اور دماغ اپنے اور ان کے حالات سے مقابلہ کر کے احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے تو ان کی اپنی شخصیت دب کر رہ جاتی۔ آج جب میرے بچے ان کے بچوں کے مقابلے میں کسی طور کم نہیں بلکہ ماشاء اللہ ور ہیں تو اب تعلق رکھنے کا وقت آ گیا۔ یہ سن کر میں کچھ بھی بول نہ سکی، صرف ان کی طرف دیکھتی رہی۔ آمنہ کی عظمت میرے دل میں 100 گنا بڑھ گئی۔ کیا کیا پاپڑ بیلے، کیسی کیسی پریشانیوں کا سامنا کیا، پر ہر قدم سر اٹھا کر پر امید رہ کر آگے چلتی رہی۔ اس عظیم ہستی نے ماشاء اللہ 6 ہیرا موتی جیسے انسان لوگ قوم اور معاشرے کے لیے حاضر کر دیے۔ آمنہ، تم اور میں ایک دوسرے سے بہت دور ضرور ہیں مگر میری یادوں میں کتنی قریب رہتی ہو۔ مجھے اس وقت یہ شعر یاد آ رہا ہے، ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں۔ اگر یہ تمہاری کہانی تمہاری نظروں سے گزرے تو مجھ سے ناراض نہ ہونا کہ کہیں نہ کہیں بھول چوک ضرور ہوئی ہوگی۔ کوئی شکوہ مجھ سے نہ کرنا بلکہ لپک کر حضرت مشفق خواجہ صاحب کا دامن تھامنا کہ یہ تمہاری زندگی کی کہانی انہوں نے مجھ سے لکھوا لی ہے۔
مگر میں تو ان کی بڑی شکر گزار ہوں کہ تم جیسی عظیم ہستی سے اور لوگ بھی مل لیں گے۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔